مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے راز بھی نرالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کبھی کچھ دیتا ہے اور کبھی کسی سے کچھ چھین لیتا ہے، تو وہ منصف مزاج ایسا ہے کہ اس کے بدلے میں بھی کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسی چیز عطا کرتا ہے کہ پھر دنیا کے لیے اس شخص کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ اب اس نوجوان کو دیکھیے، یہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے، اب بظاہر چل نہیں سکتا ٹانگوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے جہاں تک بڑی بڑی ٹانگوں والے بھی چل کے پہنچنے کی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ یہ پیغام ٹی وی کے رمضان المبارک کے سیٹ پر آئے، افطار ٹرانسمیشن میں انہوں نے اپنی آواز سے نبی کائنات کی ایسی نعت پڑھی، ایسی مدحت بیان کی کہ ان کے گویا کہ آرزو اور حسرت جو تھی وہ بھی ان لفظوں میں بہنے لگی۔ اب جب یہ ساری دلوں کو ایمان سے بھر چکے، محبت رسول سے بھر چکے، تو نظامی صاحب ہمارے جو میزبان ہیں، نوید نظامی صاحب، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ان کا کہ کس قدر قلب کو گرمایا ہے انہوں نے۔ وہاں انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی معصومیت کے ساتھ کہا جی کہ میں بھی ایک اگر اجازت دیں تو دعا کرنا چاہتا ہوں۔ نظامی صاحب نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور دعا کریں۔ تو یوں لگا جیسے زندگی بھر کی ان کی کوئی تمنا اور تڑپ اور آرزو اور کسک وہ لفظوں میں بہہ پڑی۔ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اللہ دعا قبول کر لے، میں مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی نعت بھی ایسی ہی پڑی کہ مدینے کی گلیاں برابر یاد آتی ہیں، وہ محراب و منبر یاد آتے ہیں۔ تو واقعتاً کوئی یعنی کیفیت ایسی تھی کہ لبوں سے جب ان کے یہ لفظ نکلے۔ ایک دعا میں بھی کہہ دوں؟ جی کہہ دیں بالکل کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو فوراً فیصل آباد سے ایک عبد الوحید صاحب کی کال آ گئی۔ میں ان کو عمرے کی ٹکٹ آفر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اگر وہ اس سے زیادہ کر سکتے جتنا انہوں نے اعلان کیا تو وہ ضرور کرتے، لیکن ہمارے جیسے ہی تھے، لیکن تمنا دیکھ کے رہا ان سے نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جی میں ٹکٹ کے پیسے دے سکتا ہوں۔ وہ نظامی صاحب نے کہا کہ اتنے میں ممکن نہیں ہوگا، کچھ اور بڑھائے۔ لیکن ناظرین معاملہ یہ ہے کہ اب یہ شخص اکیلا تو نہیں نہ جا سکتا بیچارہ ویل چیئر پہ، اب اس کا کوئی کسٹوڈین، کوئی گارڈین، کوئی ہیلپر، کوئی پروٹیکٹر وہ تو ساتھ جائے گا تو یہ عمرہ کر سکے گا نا۔ میں نے جب ان کی یہ تمنا اور تڑپ دیکھی تو میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ ہمارے ویورز کو اتنا تو ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے لیے، دیکھیں معذوریاں مجبوریاں ہر شخص کی ہوتی ہیں، کسی کی جسمانی ہے، کسی کی روحانی ہے، کسی کی اور طرح کی ہے۔ اس کے لیے اگر آج ہم یہ کر لیں، انشاءاللہ اس شخص کو جو مدینے کی تڑپ میں تڑپ رہا ہے، جو کسک میں پگھل رہا ہے اور ان جذبات کا اظہار نعتوں میں کر رہا ہے، تو ہم اس کو مدینہ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے، مدینہ کی گلیاں دیکھتا ہوا دیکھیں گے، مدینہ کی مسجد اور نبی علیہ السلام کا منبر دیکھتا ہوا دیکھیں گے۔ اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اس بیچارے کے لیے اب 2 بندوں کا بندوبست کرنا ہے اور انشاءاللہ اچھا کرنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ پیغام ٹی وی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، یہ شیئر کر رہا ہوں، اس میں آپ اپنی ڈونیشن بھیجئے، لیکن ساتھ ہی ایک میں نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں، اس پر واٹس ایپ بھی کیجئے، یعنی جو ڈونیشن آپ پیغام ٹی وی کے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے وہ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی اس کا اسکرین شاٹ کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ اس بھائی کی مدد کی مد میں آئی ہے اور ہم پھر اس کو دے سکیں۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیلپ ان کی تو آپ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے بندے تک پہنچ جائے یا ایسے بندوں تک پہنچ جائے جو وسیلہ بن جائیں نبی کی یاد میں نعتیں پڑھتے ہوئے، کسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اس نعت خاں کو مدینہ پہنچانے میں جو معاون بن جائے۔ ناظرین اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔